السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، آج بہت ہی خاص پوائنٹ قرآن شریف سے نکال کر آپ کو سنا رہا ہوں شرک کے تعلق سے، کہ مشرکین مکہ کے عقائد و اعمال کیا تھے۔ مشرکین اللہ کو اپنا خالق مانتے تھے، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر کہاں بہہ کے جا رہے ہیں؟ سورہ زخرف۔ مشرکین آسمان اور زمین کا خالق اللہ ہی کو مانتے تھے۔ سورہ زمر میں ہے کہ اور اگر آپ ان سے دریافت فرمائیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ مشرکین آسمان سے پانی برسانے والا اللہ ہی کو مانتے تھے۔ سورہ عنکبوت کہ اور البتہ اگر تو ان سے پوچھے آسمان سے کس نے پانی اتارا، پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کس نے کیا، تو کہیں گے کہ اللہ نے۔ مشرکین رازق متصرف فی الامور اللہ ہی کو مانتے تھے۔ سورہ یونس کہو تمہیں آسمان اور زمین سے کون روزی دیتا ہے، یا کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور زندہ کو مردہ سے کون نکالتا ہے، اور مردہ کو زندہ سے کون نکالتا ہے، اور سب کاموں کا کون انتظام کرتا ہے، سو کہیں گے کہ اللہ۔ مشرکین عرش عظیم کا رب بھی اللہ ہی کو مانتے تھے۔ ان سے پوچھو یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے کس کا ہے، اگر تم جانتے ہو، وہ فوراً کہیں گے کہ اللہ کا ہے۔ کہہ دو پھر تم کیوں نہیں سمجھتے۔ ان سے پوچھو کہ ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، وہ فوراً کہیں گے کہ اللہ ہے۔ کہہ دو پھر کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ ان سے پوچھو کہ ہر چیز کی حکومت کس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ بچا لیتا ہے اور اسے کوئی نہیں بچا سکتا، اگر تم جانتے ہو۔ وہ فوراً کہیں گے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ کہہ دو پھر تم کیسے دیوانے ہو رہے ہو۔ سورہ مومنین۔ مشرکین حج بھی کیا کرتے تھے، پھر تم لوٹ کر آؤ جہاں سے لوٹ کر آتے ہیں، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ سورہ بقرہ۔ مشرکین حاجیوں کو پانی پلاتے تھے اور بیت اللہ کے خادم تھے۔ کیا تم نے حاجیوں کا پانی پلانا اور مسجد حرام کا آباد کرنا اس کے برابر کر دیا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں لڑا؟ اللہ کے ہاں یہ برابر نہیں ہے، اور اللہ ظالم لوگوں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ سورہ توبہ۔ مشرکین زکوٰۃ بھی دیتے تھے، اور اللہ کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور مویشیوں میں سے ایک حصہ اس کے لیے مقرر کرتے ہیں، اور اپنے خیال کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حصہ ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے۔ سو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہے وہ اللہ کی طرف نہیں جا سکتا، اور جو اللہ کا ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف جا سکتا ہے۔ کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ سورہ انعام۔ آج کے مشرک بھی یہی ساری عبادات کرتے ہیں، مگر شرک کی وجہ سے ان کا کوئی بھی نیک عمل قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں اپنے نبیوں کے لیے ہی فرما دیا ہے کہ اگر یہ لوگ شرک کرتے تو البتہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب کچھ ضائع ہو جاتا۔ یعنی نبیوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ بھی شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے۔ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا خالق، مالک، رازق سمجھتے تھے، اور سخت مشکل وقت میں خالص اللہ ہی کو پکارتے تھے، اور حج عمرہ بھی کرتے تھے، بلکہ حاجیوں کو آب زمزم میں شہد ملا کر بھی پلایا کرتے تھے۔ اور بتوں کے بارے میں ان کا یہی خیال تھا کہ یہ صرف اللہ کے ہاں ہمارے لیے سفارشی ہیں اور ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ صرف زبان سے اس کا اقرار کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے غیر اللہ کی نظر و نیاز، قربانی وغیرہ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور بتوں اور اللہ کے نیک بندوں غرض سب چیزوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کو مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم سمجھنا پڑے گا، کیونکہ وہ اس کلمے کے مفہوم کو سمجھتے تھے، ورنہ انہیں لا الہ الا اللہ کہنے میں کیا حرج تھی، جبکہ وہ اللہ کو خالق، مالک، رازق سمجھتے تھے۔ مگر آج کے اکثر لوگ لا الہ الا اللہ کا زبانی اقرار تو کرتے ہیں، مگر اس کے مفہوم کو نہیں سمجھتے۔ اللہ ایسے لوگوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔